بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل درس سیاہ ستہ میں ہم ایک حدیث مبارکہ سنیں گے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ زیادہ ہیں، اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ساتھ امام مسلم، امام نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان محدثین کرام نے بھی اپنی اپنی کتب احادیث کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف کی مزید شرح جاننے سے قبل ہم اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت سے متعلق کچھ مختصر احوال جانیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کفر میں جو آپ کا نام تھا وہ عبد شمس تھا۔ پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر دوسی یہ آپ کا نام ہوا۔ آپ فتح خیبر کے موقع پر اسلام آپ نے قبول کیا، اور 4 سال سفر و حضر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت و رفاقت میں سائے کی طرح آپ رہا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلی سے بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ آپ کی آستین میں بلی کا بچہ آپ کی آستین کے اندر موجود تھا جس کو آپ بہت پیار کر رہے تھے، اور اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کو ایک لقب سے، ایک کنیت سے آپ کو یاد کیا، یا ابا ہریرہ، یعنی اے بلیوں والے۔ تو اس کے بعد سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ان کے اصل نام کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی اس کنیت کے ساتھ پہچانتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لفظ سے اب جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مدینہ منورہ میں 57 یا 58 یا 59 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی عمر مبارک 87 برس ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ بہت ہی شاندار تھا، اور یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کا صدقہ ہے۔ آئیے اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وستون شعبۃ، کہ ایمان 60 سے کچھ زیادہ شعبے رکھتا ہے۔ یہاں پر لفظ و حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے بضع، با، ضاد اور عین۔ اس کا استعمال جو اہل عرب ہیں وہ 3 سے لے کے 9 تک کے درمیان کسی بھی عدد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو 60 سے اوپر مزید 63 سے 69 تک ایمان کے شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات میں
آگے فرمایا گیا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ حیا یہ کیا ہے؟ اسے ہماری اردو زبان میں شرم کے الفاظ سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی تعریف سنتے ہیں۔ حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں حیا کا جو معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے، الحیاء انقباض النفس عن القبیح مخافۃ الذم، یعنی مذمت کے خوف کے پیش نظر نفس کا برے کاموں سے باز رہنا، اس چیز کو حیا کہا جاتا ہے۔ حیا یہ دو صفتوں کے درمیان ایک بیچ میں ایک صفت ہے، مثلا ایک وصف ہوتا ہے وقاحت اور ایک ہے خجالت، ان دونوں کے درمیان میں جو وصف ہے وہ حیا کہلاتا ہے۔ وقاحت کا معنی یہ ہے کہ انسان اس قدر بے شرم بے حیا ہو جائے کہ اسے کسی بھی برے کام کے کرتے وقت شرم جھجک محسوس نہ ہو، یہ وقاحت کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خجالت۔ خجالت یہ ہے کہ آدمی اتنا شرمیلا ہو جائے کہ برے کام تو برے کام، اچھے کاموں سے بھی آدمی جھجک محسوس کر رہا ہو، نہ وہ اچھے کام کرے نہ وہ برے کام کرے، اور بس وہ شرم جھجک کا اس کے اوپر غلبہ ہو جائے، تو یہ خجالت ہے۔ جبکہ حیا اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کو اچھے کاموں پر وہ ابھارتی ہے اور برے کاموں سے آدمی کو جھجک اور شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو حیا یہ ایک اچھا وصف ہے، اس کے مقابلے میں وقاحت اور خجالت یہ اچھے اوصاف نہیں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور ایمان کی جو خصلتیں ہیں ان کو اس درخت کی شاخوں ٹہنیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ غور کریں کہ اگر کوئی درخت ہو اور اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوں اور ہر شاخ کے اندر مختلف ٹہنیاں ڈالیاں پتے ہوں، اور وہ اگر پھلدار درخت ہے تو پھلوں سے لبریز ہو، پھلوں سے بھرا ہوا ہو، تو ایسا درخت سائیدار بھی ہوگا، اور اس درخت کے پاس آنے والے کو اس درخت سے پھل ملیں گے۔ اگر وہ پھلدار بالفرض درخت نہ بھی ہو تو کم از کم وہ درخت جو ہرا بھرا ہوگا، شاخوں والا ہوگا، پتوں والا ہوگا، تو وہ اپنے پاس آنے والے کو سایہ فراہم کرے گا۔ تو اسی طرح ایمان کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ ایمان بھی گویا کہ ایک درخت ہے، اور اس ایمان کی مختلف شاخیں ہیں، مختلف اس شاخوں سے ٹہنیاں ڈالیاں مختلف پتے، اور یہ اچھی اچھی خصلتوں کے ساتھ اچھی خصلتوں والی شاخوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو گویا ایسا ایمان جو اچھی خصلتوں والا ہوگا تو وہ آدمی کو فائدہ بھی دیتا ہے، اور اچھے عادات اور خصائل کی برکت سے ایمان کی رونق کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے مقابل اگر ہم دیکھیں کہ کوئی درخت ہو، اس میں شاخیں کم ہوں اور ان شاخوں میں ٹہنیاں کم ہوں، ان کے پتے بھی جھڑنا شروع ہو جائیں، تو اب وہ درخت اپنے پاس آنے والے کو کسی قسم کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے درخت کہ جن کی پتے ان سے جھڑ چکے ہوں، جن کی ٹہنیاں سوکھ چکی ہوں، جن کی شاخیں اب بڑھنا اور ٹہنیاں بنانا چھوڑ دیں، تو ایسے درخت کو بالآخر کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ درخت پھر لکڑی جلانے کے کام میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایمان کو بھی دیکھیں تو ایمان کی بھی مختلف جو شاخیں ہیں، تو اگر ایمان کی شاخیں کم ہوتی چلی جائیں گی، یعنی اچھی خصلتیں انسان کے اندر سے جب ختم اور کم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ایمان کی وہ رونق، ایمان کی وہ روشنی، وہ برکتیں پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جتنی خصلتیں ایمان کی کم ہوتی چلے جائیں گی تو ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر ایمان کی کوئی ایسی خصلت کہ جو یعنی ایمان کی نشانی ہو، جس سے شان ایمان برقرار رہتی ہو، اگر وہ خصلت اللہ نہ کرے ختم ہو گئی، تو
تو پھر ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی ایک بڑی عظیم خصلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی خلق، کوئی نہ کوئی شعبہ خصلت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی جو خصلت ہے وہ حیا ہے۔ یعنی ہر دین میں کوئی ایسی خصلت، کوئی ایسی خوبی واضح طور پر ہوتی ہے جو اس دین کی دیگر خوبیوں سے زیادہ نمایاں اور اجاگر ہوتی ہے۔ تو دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سب سے زیادہ نمایاں خوبی یہ ہے کہ مسلمان میں حیا ہوتی ہے۔ دین اسلام مسلمان کو باحیا دیکھنا چاہتا ہے اور باحیا رہنے کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو ایمان کی بڑی شاخ، یعنی شجر ایمان کی بڑی شاخ کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے خصائل ایمان اور اعمال اسلام کو اگر دیکھا جائے تو وہ دو قسموں پر منقسم ہیں۔ احکام اسلام میں بعض کام وہ ہیں جن کو ہم اوامر کہتے ہیں، یعنی وہ کام جن کے کرنے کا ایک مسلمان کو پابند کیا ہے، اور دوسرے کام وہ ہیں جن کو نواہی کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام جن کاموں کے کرنے کا دین اسلام مسلمان کو روکتا ہے۔ تو اب حیا ایک ایسا وصف ہے کہ جو مسلمان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے، تو اسلام کا ماننے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ حیا ہی ہے جو مسلمان کو ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حیا ایمان کی کیسی خصلت ہو گئی کہ اس خصلت سے اگر آدمی متصف ہو جائے تو بہت ساری ایمانی خصلتوں سے وہ متصف ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حق ہو، حیا کرنے کا معنی یہ ہے کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں، اب سر میں اعضاء کتنے ہیں؟ ایک تو ہمارا دماغ ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، منہ ہے، ناک ہے۔ تو فرمایا سر اور جو اس میں اعضاء ہیں ان کی، اسی طرح پیٹ، اور پیٹ جن اعضاء پر مشتمل ہے ان تمام اعضاء کی حفاظت کرے، اور موت کو اور موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھے، اور فرمایا کہ آخرت کا جو طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس طرح کے وصف سے متصف ہو جاتا ہے تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حیا کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنی ہے، تو اس میں فرمایا کہ اپنے سر اور سر میں جو موجود اعضاء ہیں، یعنی کہ کان ہیں، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، زبان ہے، تو ان کو بے حیائی کے کاموں سے روکنا ہے۔ مثال کے طور پہ سر کی حیا کیا ہے کہ سر میں جو دماغ ہے تو اس دماغ کے اندر کسی بھی قسم کے برے خیالات، بے حیائی والے خیالات، گناہوں کی طرف لے جانے والی سوچیں اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، علیم و خبیر ہے،
علیم بذات الصدور ہے، میرے ذہنوں میں اٹھنے والے برے خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو جب کبھی برا خیال اگر آدمی کے ذہن کی طرف آ رہا ہو تو آدمی اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے اپنے ذہن سے ان برے خیالات کو دور کر کے پاکیزہ خیالات اپنے ذہن میں بسانا شروع کر دیں۔ اسی طرح آنکھوں کی حیا، آنکھوں کی حیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کہ جو گناہ ہیں، مثلا بد نگاہی ہے، لوگوں کے عیوب ہیں، تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے، بے پردگی والی چیزیں دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے ہوئے آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح زبان کی حیا یہ ہے کہ زبان سے چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، اسی طرح وعدہ خلافی نہ کرے، اسی طرح زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہ دے، فحش باتیں نہ کرے، کہ مسلمان فحش گو نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجامع الصغیر کی یہ روایت ہے کہ اس شخص پر جنت حرام ہے کہ جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے۔ اور جو فحش گو شخص ہوتا ہے، جو بے حیائی والے جملے کلمات کہہ رہا ہوتا ہے، تو اتحاف السعادت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فحش کلامی کرنے والا کل بروز قیامت کتے کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسان قبروں سے انسانی شکلوں میں ہی اٹھیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو بعض لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ تو لہذا فحش گوئی کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے آدمی کو اپنی زبان کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ تنبیہ المغترین میں ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دوستوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم غور کرو کہ اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ تمہارا نامہ اعمال پڑھا جائے گا، سنایا جائے گا، تو تم غور کرو کہ اپنے نامہ اعمال میں تم کیا لکھوا رہے ہو۔ پھر ایک مثال سے سمجھایا کہ جب تم اپنے دوستوں کو کوئی خط لکھتے ہو، ان کو کوئی پیغام لکھ رہے ہوتے ہو، تو اس خط کے اندر، اس مکتوب میں کیا تم فحش کلامی لکھتے ہو، کوئی بری بات لکھتے ہو جو تمہارے دوستوں پر یہ بات واضح کر دے کہ یہ آدمی کتنا بے شرم ہے؟ تو جب تم اپنے دوستوں کو لکھے ہوئے مکتوب میں، خط میں کوئی فحش کلامی نہیں کرتے، تو اسی طرح جب تمہارا یہ نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑھا جائے گا تو اس کیفیت پر غور کرو کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نامہ اعمال میں فحش کلامی درج ہوگی۔ تو ہمیں اپنے اعضاء کو بے حیائی کے کاموں سے بچانا ہے، تو انہی میں سے آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کو بے حیائی کے مناظر دکھانے سے بچانا ہے۔ ہمارے اسلاف اس چیز کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ فاسق کون ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ فاسق وہ ہے جو اپنی نظر لوگوں کے دروازوں اور ان کے پردے کی جگہوں سے نہ بچائے۔ تو اب یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے ہمیں بچانا ہے، اور حیا جو ایمان کا ایک شعبہ ہے، اگر ہم اس شعبے کو اپنے کردار میں نافذ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ حیا ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گا، اور اس حیا کے ذریعے سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایمان یہ بندے کو کفر کی طرف جانے سے روکتا ہے، تو اسی طریقے سے جو حیا ہے یہ آدمی کو نافرمانی کے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ مستدرک للحاکم میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ حیا کا ایمان کے ساتھ بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ کس طرح؟
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو حیا ایک ایسا وصف ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے، تو ہمیں اپنے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے کے آغاز میں بخاری شریف کی اس روایت کو سنا کہ ایمان کے کچھ حصے ہیں جو 60 سے زیادہ ہیں، یعنی 60 خصلتوں اور شعبوں پر ایمان مشتمل ہے، اور ان میں ایک شعبہ، ایک شاخ حیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی جتنی خصلتیں، جتنے شعبے جس مسلمان کے اندر پائے جائیں گے وہ اتنا ہی زیادہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا، اور جس کے اندر ایمان کے جو شعبہ جات ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے تو وہ مسلمان مراتب کے اعتبار سے نیچے ہوتا چلا جائے گا، اس کے درجات نیچے ہوں گے۔ اور مزید اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف بھی نشاندہی ملتی ہے کہ ایمان ایک اصل ہے، اور جو اعمال ہیں، نیک خصلتیں ہیں، وہ اس کی فروعات ہیں۔ تو بعض احادیث کریمہ میں بعض نیک اعمال کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہاں ان کا اطلاق مجازن ہے۔ اصل ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور نیک اعمال اس تصدیق قلبی کے اظہار کی صورت ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کرنے ہیں، جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے بچنا ہے۔ تو یہ اعمال صالحہ کا جو اظہار ہے وہ ایمان کی سلامتی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ میں جو حیا کو بہت ہی انمول دولت قرار دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو باقاعدہ ایمان کا ایک عظیم شعبہ قرار دیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب آدمی حیا دار ہوتا ہے، با حیا ہوتا ہے، تو اللہ و رسول اور مسلمانوں کی نگاہوں میں وہ باعزت سمجھا جاتا ہے، باعزت ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی کے اندر یہ خصلت ختم ہو جائے تو یاد رکھیں، اہل عرب میں بھی ایک بہت پرانی مثال، کہاوت چلی آ رہی تھی، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس مثال اور کہاوت کو اپنی زبان سے بھی ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ تو اصل یہی ہے کہ آدمی کو حیا ہی ایک اچھا انسان بناتی ہے، اور آدمی کے اندر اگر حیا نہ رہے تو اس میں اور ایک جانور میں پھر کوئی بظاہر کچھ فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ جانور بھی کسی بھی معاملے میں شرم و حیا نہیں کرتا، تو اسی طرح اگر آدمی بھی شرم و حیا کے عنصر سے عاری اور خالی ہو جائے تو پھر وہ بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس پہ انسانیت بھی شرما رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی جملہ خصائل، شعبہ جات اپنے کردار میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی، جو اس امت کے سب سے زیادہ باحیا شخص ہیں، ہستی ہیں بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی با حیا با کردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔